बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिंद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। जो शरीर को सादिक और सादक को शरीर ठहराता है, खुदावंद को उन दोनों से नफरत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बदी के बदले नेकी, खुदा की अदालत और रास्तबाजी की आग। खुदा की अदालत और रास्तबाजी की आग। अमसाल की किताब का पसे मंजर, किंग ऑफ सोलोमन की किताब अमसाल, हिकमत, रास्तबाजी और खुदा तसी की किताब है। ये किताब सिर्फ मालूमात नहीं देती बल्कि रूहानी जिंदगी के असूल सिखाती है। अमसाल 17 बाब में खुदा इंसान के दिल, जुबान, इंसाफ और रवैये को जांचता है। ये आयात खास तौर पर 3 खतरनाक रूहानी गुनाहों को ज़ाहिर करती हुई नजर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेकी के बदले बदी करना। दूसरा पॉइंट, झगड़े और फसाद को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट, थोड़ी को कम करनी है, इंसाफ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। बहुत सारे लोग नेकी के बदले बदी करते हैं। लोग एक साइड पे नेकी कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे लोग नेकी का सिला क्या दे रहे हैं? बदी करना। और झगड़े को और ज्यादा उसके ऊपर आग डालते हैं और इंसाफ को तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं? पेश करते हैं। ये तीनों बातें खुदा के गज़ब को भड़काती है, लेकिन रूह कुद्स हमें पाकीज़गी, मोहब्बत और रास्तबाजी की तरफ बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। इस्राएली माशरे में इंसाफ की अहमियत। कदीम इसराइल में अदालत, खानदान और कौम की बुनियाद खुदा के इंसाफ पर मुहित थी। अगर कोई शख्स नेकी के बदले बदी करता या झूठे फैसले देता तो ये सिर्फ इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ बगावत समझी जाती थी। हिकमत बा मुकाबला हमाकत। इस पूरे बाब में रास्तबाज और शरीर का फर्क दिखाया गया। खुदा चाहता है कि उसके लोग पाक, नरम दिल और इंसाफ करने वाले हों। रूहानी पैगाम, ये आयात आज कलीसिया के लिए भी जिंदा पैगाम है। खुदा अपने लोगों को नफरत, फसाद और नाइंसाफी से निकालकर रूहानी आग और पाकीज़गी में चलाना चाहती है। आज हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता मजबूत करें, एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिस रिश्ते से खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली आउटलाइन जी, नेकी के बदले बदी खतरनाक रूह है। आयात 13वीं जी, जो नेकी के बदले में बदी करता है, इब्रानी लफ्ज इसके लिए जो इस्तेमाल हुआ है नेकी के लिए वो है तौबा। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? तौबा। इब्रानी लफ्ज, स्टॉप कीजिए इसको। इब्रानी लफ्ज जो नेकी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है तौबा। तौबा, TOHVAH, मानी इसके है नेकी, भलाई और खैर। इब्रानी लफ्ज जो बदी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है राया। राया, RAHAH, मानी बदी, मुसीबत और बुराई।
रूहानी हकीकत क्या है? जब खुदा किसी के जरिए हमें बरकत देता है तो मोहब्बत देता है, मदद देता है, और हम जवाब में नफरत, बेवफाई या नुकसान देते हैं तो हम खुदा के असूल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्योंकि वो हमें मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, सुकून दे रहा है, इत्मीनान दे रहा है, तो हम क्या दे रहे हैं? नफरत दे रहे हैं। आइए चंद एग्जाम्पल्स के तौर पर ये देखते हैं। यूसुफ के भाइयों ने नेकी के बदले क्या किया? बदी दी। यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। वो लोग खुदा की नेमतें लेकर भी उससे दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पहले कहते हैं खुदा सानू बरकत दे दी, जो बरकत देता है तो फिर जीवन तो क्यों लेने? पेंटिकॉस्टल नुक्ता नजर क्या है? रूह कुछ शुक्रगुजारी सिखाता है, लेकिन शैतान नाशुक्री पैदा करता है। जब दिल नाशुक्र होता है तो बरकत रुक जाती है, घर में लड़ाइयां फटती हैं, रूहानी आग बुझने लगती है। लेकिन जब कोई शुक्रगुजार बनता है तो आसमान खुलता है, मसा बढ़ता है और रूहानी कुदरत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी इलाम क्या है? ऐ खुदावन हमें ऐसा दिल दे जो नेकी का जवाब मोहब्बत से दे। कहिए, ऐ खुदावन हमें ऐसा दिल दे जो नेकी का जवाब मोहब्बत से दे। ऐ जोरदार ताली खुदा के जलाल दी जाती है। दूसरी आउटलाइन, झगड़े की आग या रूह कुस की आग। सवाल या निशान है। आयत 14, झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानित है। झगड़े के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मादून। लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? मादून, MAHDOHN, मादून। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो मानी इसके झगड़ा, फसाद, तनाजा। इब्रानी लफ्ज एक और इस्तेमाल हुआ है पातार, PAHATAR, पातार मानी छोड़ देना, आजाद करना। सुलेमान कहता है कि झगड़ा ऐसा है जैसे बंद टूट जाए। शुरू में थोड़ा पानी निकलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, लेकिन फिर बड़ा सैलाब आता है, फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ भी नहीं बचता। पहले चुंजा मारी ना छोटियां, फिर जो फटता है ना तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इस तरह एक लफ्ज, एक गुस्सा, एक गलत जवाब पूरे घर, कलीसिया और रिश्तों को तबाह कर देता है। क्या कर देता है? तो मैं समझता हूं कि छोड़ के रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर एक बंदा जोड़ना चाहे और दूसरा जोड़ना ही ना चाहे तो ये जोड़ नहीं सकता। एक तरफ नेकी की जा रही है, दूसरा नेकी का जवाब बदी ना देवे तो कभी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए दोनों अतराफ से ये बात को समझना बहुत जरूरी है। पेंटिकोस्टल पैगाम, जहां रूह कुछ काम करता है वहां सुलह होती है, वहां मोहब्बत होती है, वहां माफी होती है। लेकिन जहां जिस्मानियत काम करती है वहां हसद होता है, वहां गुस्सा होता है और वहां तकसीम पैदा होती है। वहां पे क्या होती है? तकसीम पैदा होती है। इसलिए हसद नहीं करना, मेहनत करनी है। हसद नहीं करनी, मेहनत करनी है। यूनानी ख्याल नए अहदनामे से याकूब 3 बाब के मुताबिक जमीनी हिकमत हसद और तफरके पैदा करती है, लेकिन आसमानी हिकमत पाक सुलह कराने वाली और रहम से भरी हुई है। हालेलुया। सुलह के लिए एक ग्रीक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है अरीने, AYRAYNAY, अरीने मानी सलामती, अमन। रूहानी आग क्या है? खुदावन हमारे घरों में झगड़े की आग नहीं बल्कि रूह कुस की आग नाज़िल कर। हालेलुया। आइए मिलकर कहें, खुदावन, जोर से, खुदावन हमारे घरों में झगड़े की आग नहीं बल्कि रूह कुस की आग नाज़िल कर। क्योंकि जब रूह कुस की आग होगी तो हसद, तफरके, जुदाइयां, बिगड़े, नेस्तो नाबूद हो जाएंगी और इब्लीस का कोई इख्तियार आपकी जिंदगी पर नहीं रहेगा। हालेलुया। जोरदार ताली दें खुदा के लिए। तीसरी आउटलाइन,
خدا انصاف سے محبت کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ انصاف سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی انصاف نہیں نہ کرتا تو خدا اس سے نفرت کرتا ہے. انصاف کرنا بڑا ضروری ہے. آیت 15 جو شریر کو صادق اور صادق کو شریر ٹھہراتا ہے. بہت سارے لوگ ہوندے نا, وہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی, کہنے پھر پیسے دی گل ہے نا ساری, جڑا سچا بندہ ہوئے گا ان کی گل کسی نے نہیں کرنی. تے جن کو 4 پیسے ہون کو کہتے ہیں جن گھر دانے, جن گھر دانے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یقین جانے وہاں پر پیسہ, دولت, شہرت, عزت ختم ہو جاتی ہے جہاں پر میرے یسوع کا جلال ہوتا ہے. ہاللیلویہ. کہ جنگ چھڑنا دی لڑنا یہوہ, اور جنگ کبھی نہیں لڑتے. ایک پاسے ساریاں فوجاں ہونا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, فوجاں پاویں گھیر لین اوتے ممسوان کاٹ وچ ٹھوک دین, مدد جنہ لئی کردا یہوہ, اور جنگ کبھی نہیں ہاردا. ہاللیلویہ. اور جنگ کبھی زور سے بولو, جنگ کبھی نہیں ہارتے. دولت چند پل کے لیے انصاف کو ختم کر سکتی ہے, لیکن سچ پھاٹے مارتا ہوا نکل آتا ہے. ہاللیلویہ. سچ ہوتا ہے. وہ ایک شعر میری ذہن پہ آ رہا ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. اس طرح کیا شعر ہے وہ, اس طرح کے شعر ہے. جو مرضی کر لے, کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں. جو شریر وہ ہوتا ہے جڑا شیطان دا پجاری ہوئے, جڑا لڑائیاں, جھگڑے, فساد, گالی گلوچ اینے چکر چل گا پھر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شریر کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے راشا, RAHCHA, راشا. اور اس کا معنی ہے شریر, بدکار. بدکار وہ ہوتا ہے جو برے کام کرتا ہے. بدکار کمپاؤنڈ لفظ ہے. بد اور کار, بد میں نے برا اور کار میں نے برا کام کرنے والا شریر شخص جدا کام نہیں ہے بھڑیاں گلاں کرنیاں, چنگی گالوں نہ وہ تانوں کوئی نہیں ملے گی. اور صادق کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تصادیق, تصادیق. تصادیق کا مطلب ہے راست باز شخص, سچا شخص, نیک شخص, پارسا شخص جو سلامتی کی بات کرتا ہے. اور نفرت کے لیے استعمال ہوا ہے تویوا. اس کا معنی ہے مکروہ بات کرنے والا, نفرت انگیز, جڑا چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوئے, خون فساد برپا ہوئے. تو ایسے لوگوں سے خدا نفرت کرتا ہے. ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. روحانی سچائی کیا ہے؟ گہری اسٹڈی. خدا انصاف سے محبت کرتا ہے. جب انسان جھوٹ کو سچ, گناہ کو پاکیزگی اور بدی کو نیکی کہتا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے. ہوئے پیڑا شخص, رج کے پیڑا ہوئے تو کہے جی میرے وغیرہ تو پتہ ہی دنیا تے کوئی نہیں, میریاں تے دعائیاں زمانہ دیتا ہے, ہاتھ دیتا ہے, ہاتھ دے دیا. ایک تو پیسے نہیں آتے کہ بھڑیاں دعائیاں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیسہ کتنی دیر تک چلے گا. لوگوں نے آج کل خدا پرستی چھوڑ کر انسان پرستی شروع کر دی ہے. کیا ہے, جنہیں کو تھوڑا کم ہو گئی یا پیسے لوڑ ہوئے ان کی پوجا پرستی کرنی شروع کر دی. سچی گل نہیں کرتے. سچی گل تے سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے, سچی گل کرنی ہے. لکھا کوئی ایک محاورہ تھا کہ سچ کو آنچ نہیں ہے, سچ کو آنچ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ جھوٹ کو سچ, لوگ جھوٹ بھی ایڈا خوبصورتی نہ بولتے ہیں کہ سچ پھکا پہ جاتا ہے. گل سچی کہ نہیں ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے اونچی آواز سے بولے, پاس جی بولو. لوگ جھوٹ بھی ایڈا میک اپ کر کے بولتے ہیں کہ سچ لگتا ہے, سچ کہتا میں ہی جھوٹ ہاں. سچ کہتا ہے یاسر صاحب ہنس رہے, ان کو بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. ایڈا میک اپ کیتا ہے, سوئی پاؤڈر لایا ہوتا ہے انہوں کہ یقین کرو سچ نو آپ شرم آنی شروع نہیں لگتا میں ہی جھوٹا ہوں. جو لوگ جھوٹ کو سچ, گناہ کو پاکیزگی, کچھ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسی تو بڑے پاک صاف ہیں, ساڑھے تو بڑا تو پاک صاف کوئی ہے نہیں. کچھ لوگ جھوٹ کو سچ, گناہ کو پاکیزگی اور بدی کو نیکی کہتے ہیں تو خدا ان سے سخت ناراض ہوتا ہے. صرف ناراض نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ سخت ناراض ہوتا ہے. آج کی دنیا میں
آج دنیا گناہ کو آزادی کہتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, شکر ہمارے چرچ پتہ نہیں یہ سلیو لیس بچیاں تے پینٹا پارٹیوں یا اے گناہ ہے. اپنا جسم حقیقی ثابت کرنا سامنے دسو اے کو پاک صاحب کام ہے. بائبل انگریزاں دا یسوع مسیح انگریزاں دے وچ نہیں آیا سی, مشرقی سی. آپ دیکھیں مقدسہ مریم کا لباس کبھی کتنا پاک کھلے کھلے چوگایا پایا ہوتا. یسوع مسیح نے ایک سادہ لباس ہوتا تھا. مسیحیت کوئی مغربی مذہب نہیں ہے, یہ مشرقی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آزادی ہے جی بھئی, یہ گناہ ہے. لوگ گناہ کو آزادی کہتے ہیں, بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں. بھئی ہم تو بڑے ماڈرن ہیں, تجھے تو پینڈو جو بھی تانوں کی کسے گل دا پتہ. تو بھائی پینڈو ہی چنگے ایسے, غیرت مند بندہ پینڈو چنگا ہے. اور جو الٹا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا, متضاد بھی آتا ہے نا اس کا. غیرت مند بندہ پینڈو چنگا ہے جی آنڈے صاحب. اسی وہ غیرتہ نہیں چاہتے بھائی جڑیاں ایویں لٹیاں جان. جو لوگ گناہ کو آزادی کہتے ہیں, بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں, اور جھوٹ کو حکمت کہتے ہیں, لیکن خدا کا کلام ان کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ بدلتا نہیں ہے. خدا کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ دیکھ نہیں سکتی ہے. خدا کی آنکھ ہے, اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. پھر اسی کو دیکھیے, اسی بھی نہیں دیکھنا. صلیب کا انصاف چیک کیجیے. صلیب پر گناہ کو گناہ کہا گیا ہے. میں ایک محاورہ بولنا فکرہ کہ کسی بیبے نے پوچھ لیا کسی نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کیوں صلیب تے چڑھیا. تو ایڈی سادہ بیبے ساڈی ماں ساڈی کہڑی کی تھے نو بڑی چاس. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ لوگ دیکھیں کتنے سادہ لوگ ہیں, پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی کیتیاں نہیں نو بلکہ ساڈیاں کیتیاں نو بڑی چاس. ارے وہ پاک تھا ہے اور رہے گا. وہ پیدا ہوتے ہوئے جب پیدا ہوا تب بھی ملوک مقدس تھا. وہ کہتا ہے کون سا ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے. جب یسوع صلیب پر جان قربان کر رہا تھا تو وہ ہمارے گناہوں پر لیے ہوئے تھے. کس کے گناہ تھے؟ تو گناہ دی مزدوری موت ہے. تو گناہ کو صلیب پر گناہ کہا گیا. اے نہیں ہے کہ گناہ کر کے تو چھپ جاؤ, جڑا ہے وہ ہے ہی ہے. ہاں معافی مل سکتی, معاف کی, لیکن معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگے. کچھ لوگ ہیں جو معافی مانگ, بھائی میں تو معاف کر دے. وہ کہہ رہے معافی مانگ رہے ہیں, لعنت دے رہے ہیں سر, میں تو معاف کر دے. یا آپ نے اس طرح نہیں کرنا. میں آپ کو سچی بات بتا, آپ نے صدقے دل سے معافی مانگنی ہے, ایسے کر کے معافی نہیں مانگنی. دیکھیں کتنا بیڈ ایک ہیبٹ سے, کتنا بیڈ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ طریقے کا ہے. خدا سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن خدا معاف اس کو کرتا ہے جو اس سے معافی مانگے. تو معافی کا مطلب پہلے گناہ تو پشیمانی تو کرو, پہلے منو صحیح کہ میں کچھ کیتا ہے. جو کل کہو گے جی میں کچھ کیتا ہی نہیں ہے, پھر معافی کا دی. تو گناہ کو گناہ کہا گیا. کہاں پر؟ عدالت پوری ہوئی اور یسوع نے ہمارے لیے قیمت ادا کی. جیسس کرائسٹ سے انصاف کو ختم نہیں کیا بلکہ پورا کیا. ہاللویا, زوردار تالیاں اس چیز سے. انصاف کو ختم نہیں کیا, لیکن انصاف ختم ہو گیا بلکہ پورا کیا. اگر یسوع مسیح نے ہمارے واسطے اپنی جان دی ہے نا, ہمارے گناہوں کے بدلے, اور اس نے موت صحیح بلکہ صلیبی موت, جن نے گناہ کیا موت انہوں ہی ملنی ہے. موت پہلے زمین تے ہی مل جانی ہے, آسمان تو بعد چو لبے گی نا. پینتیکوسٹل پاور کیا ہے؟ روح القدس. دل کانپتے ہیں, گناہ پر ملامت کرتا ہے, آنکھیں روتی ہیں, راست بازی ظاہر کرتا ہے, اور عدالت کی یاد دلاتا ہے. اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو دل کانپتے ہیں, آنکھیں روتی ہیں, توبہ پیدا ہوتی ہے, اور روحانی آگ بھڑکتی ہے. ہاللویا, یہ روح القدس کی بات ہوتی ہے. مرکزی روحانی جو ایک بات ہے, فرسٹ پوائنٹ, ناشکری روحانی تباہی لاتی ہے, لیکن جواب ہے محبت سے دو. نیکی کا جواب محبت سے دو. دوسرا پوائنٹ, جھگڑا آگ کی طرح پھیلتا ہے, لیکن روح القدس کیا کرتا ہے؟ صلح کراتا ہے.
تیسرا پوائنٹ, خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. خدا سچائی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے. عملی اطلاع کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرے. آج سوال کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں کسی کی نیکی کا غلط جواب دے رہا ہوں؟ کیا میرے الفاظ جھگڑا بڑھاتے ہیں؟ کیا میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر آپ سچائی کے ساتھ کھڑے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اگر آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. اگر آپ سچے ہیں تو, اگر آپ زور سے بولیں, اگر آپ سچے ہیں تو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ سے پھولوں سے. ہاللیلویا. ایسے تالیوں والی بات ہی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا. پر پاسے سارا کچھ ہو جائے, تسی کلے ہو. لکھیا ہے گیت وچ کہ فوجاں بھاویں گھیر لین, ادھروں بھی ادھروں بھی ادھروں بھی ادھروں بھی کلے ہو گئے. تو میری گل سننا, تسی کلے بھی ہو گئے نا, تو چکلے ہو گئے. جب آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا تو خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے. ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گھبرائیے مت, کچھ نہیں ہوگا. کلیسیا کے لیے چیلنج ہے آج. خدا ایسی کلیسیا چاہتا ہے جو پاک ہو, جو صلح کرائے, جو سچائی پہ قائم ہے, جو روح القدس کی آگ سے بھری ہوئی ہو. اختتامی اپیل کیا ہے؟ آج خداوند ہمیں بلاتا ہے کہ ناشکری چھوڑ دو, جھگڑے چھوڑ دو, ناانصافی چھوڑ دو, اور روح القدس کی آگ میں داخل ہو جاؤ اور پاکیزگی میں چلتے رہو. خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو سچائی, محبت اور صلح کے دامن نہیں چھوڑتے. تو میرے عزیزوں, آپ کوئی فکر نہ کریں. جو بدی کے عوض, جو نیکی کے عوض بدی کرتا ہے نا, اس کے گھر سے بدی کبھی نہیں جائے گی. وہ چاہے آج کتنا مرضی دولت مند ہے, شہرت یافتہ ہے, لوگ اس کے پجاری ہو رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے. نا 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 نا, یہ بات نہیں سمجھنی. بے دل نہیں ہونا, بے دل نہیں ہونا. خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح آپ کے ساتھ ہے. جب آپ کے ساتھ یہ ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہے آپ کو؟ پھر کسی اور کی ضرورت ہے؟ اونچی بولیں. تو پھر یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. الوہیم خدا آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو برکت دے. زوردار تعریف دے خدا کا.